بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بآواز بلند صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اگر زحمت محسوس نہ فرمائیں تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، کیونکہ وہ جتنا فاصلہ میرے آپ کے درمیان زیادہ ہوگا تو بات اتنی زیادہ دیر سے آپ تک پہنچے گی. تو بس جہاں جہاں بیٹھے اس سے دو قدم آگے آ جائیں تاکہ پھر جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بعد میں ہی بیٹھ جائے گا پیچھے. بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجهم. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ ذکر پاک کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین جشن، خادمین فرش مودت جناب زوار رضا جاوا صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ اور جتنے احباب اس جشن میں شریک ہیں ان کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس میں ہماری ساری دعائیں ہی سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، وہ جو مالک یوم جمعہ ہیں، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، وہ جو وارث ولایت امیر المومنین ہیں، وہ جو وارث خون حسین ہیں، وہ جو وارث دستار محمد مصطفیٰ ہیں، وہ اپنے امر سے تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم ولایت لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی آخری محمد کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. میری جانب سے امجد بھائی سے لے کے آخری مومن تک سب کو جشن ظہور سردار الانبیاء، رسالت پناہ، یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر و رحمت للعالمین، وہ شہنشاہ کہ جس کو بھیج کر اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ ابھی تک تم اپنے مقصد تخلیق سے واقف نہیں تھے، مگر جو ہی محمد کے قدم اس زمین پر آئے تو زمین کو بھی پتہ چلا کہ مجھے کس سخی کے لیے بنایا گیا تھا. اس شہنشاہ کی ذات پہ ایک بلندر صلوات کی تلاوت. صلی اللہ محمد وعلی محمد
وعجل فرجهم. چونکہ ربیع الاول کے ایام ہیں، مسرت کی گھڑیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے، اور جب آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں تو پھر اس کی خوشی میں شرکت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی کے گھر شادی پر یا کسی اور خوشی میں جائیں اور چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو پھر وہاں جانے کا فائدہ ہوتا کوئی نہیں. اور آج کسی عام گھر میں خوشی نہیں، آج اللہ کے گھر میں خوشی. آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. کیونکہ آج پروردگار بھی خوش ہے. آج وہ خوش ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو بھیج کر اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے. پروردگار کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے یہ جانے کہ آج ابو طالب کی خوشی کا عالم کیا ہے. جس کے علم یجد کا یتیمن فآوا پہ سوائے سرکار عمران کے اور دلیل دینے والا کوئی نہ تھا. تو آج مختصراً وہ دن ہے، وہ ایام ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہم ایک ساتھ رہیں گے، اس میں ضروری ہے کہ آپ مسکرائیں. چونکہ ان لمحات میں بلا وجہ مسکرانا بھی عبادت. میں نے قرآن حکیم سے نبی کی نعتوں کے گلدستے میں سے نعت کا ایک مصرع تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور قرآن سے زیادہ آپ کو نبی اکرم کی نعتیں اور کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آراف ہے، آیت نمبر 157 ہے. اور جنہوں نے ابھی تک ماتھے پہ تیوری چڑھا کر غصے سے اپنے چہروں کو پھلا کے رکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ جملے کے انتظار میں ہیں یا معاملہ کوئی اور ہے، مگر اللہ اپنے حبیب کی مدح کرتے ہوئے قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جو بھی مکے والے محمد کی اتباع کرتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں. ذرا سا چہروں کو کھلائیں گے تو بات سمجھ آنا شروع ہوگی. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. یہ قرآن کا طرز ادب ہے ذکر محمد مصطفیٰ کرنے کا کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر بھی کرے تو کم از کم ایک ہی آیت میں اس کے 3 نام لے کے بتا رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. 2 عہدے، ایک لقب. وہ رسول جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو امی بھی ہے، یعنی مکے والا بھی ہے، اور جس نے آج تک امی کا مطلب ان پڑھ ہی سنا ہے، پھر اس سے بڑا ان پڑھ اور ہے ہی کوئی. بڑی توجہ بڑی توجہ. نہ میں یا علی میں بات ساتھ ساتھ کھولتا جاؤں تاکہ آیت چونکہ میں نے ایک ہی پڑھنی ہے اور اسی کی تشریح کے اندر باقی فضائل ہے اور ہمارا اور آپ کا جشن ساتھ ساتھ مکمل ہونا شروع ہو جائے. لوگوں نے ایسا جی آج تک صرف یہی کہا ہے آغا جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ گلفام بھائی امی اس لیے کہتا تھا امجد بھائی کہ کیوں نبی اکرم کو نعوذ باللہ خاکم بدن پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. لیکن سورہ جمعہ کی دوسری آیت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرما رہا ہے میں اللہ وہ ہوں جس نے امیین میں ایک نبی کو بھیجا ہے. امیین
امیین میں ایک رسول کو بھیجا ہے، امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، امیین میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ انہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے، وہ انہیں پاک کرے اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، مگر حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے امی رسول بھیجا ہے، وہ کہہ رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، مگر حکمت کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے میں نے امیین میں وہ رسول بھیجا جو آیتیں بھی پڑھتا ہے، جو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے ان پڑھ رسول بھیجا ہے، اللہ کہہ رہے میں نے ان پڑھوں میں پڑھا لکھا محمد بھیجا۔ ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، مل کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل۔ بڑی توجہ جی۔ تو وہ جب کہتا ہے امی تو اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے مکے والا، چونکہ آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ مکہ ام القریٰ ہے۔ اب اس کی تشریح میں جائیں تو پھر جشن کا فائدہ نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو بھی اس نبی، اس رسول، اس امی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے، اونچا جی، اللہ کہہ رہے اسے یہ معلوم ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ حیران ہیں، اگر 1400 سال کی تاریخ اسلام بھی حیران ہو جائے تو میرے لیے نئی بات نہیں ہوگی، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ تورات اور انجیل میں محمد کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں حق ہے سوال کرنے کا، جب تورات اور انجیل میں محمد کا ذکر تھا تو مسلمانوں نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اگر تورات اور انجیل میں ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، تو پھر کیوں مسلمانوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں آج تک یہی کہہ کے سوال کا گلا گھونٹا گیا کہ تورات میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، زبور میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، انجیل میں بھی تحریف کر دی گئی ہے؟ کیوں آج تک یہ کہا گیا کہ ان کتابوں کے اندر کچھ نہیں رکھا؟ کیوں مسلمانوں کو تورات، زبور اور انجیل سے یہ کہہ کے دور کیا گیا کہ یہ الہامی کتابیں تو ہیں، یہ آسمانی کتابیں تو ہیں، مگر اب ان میں تحریف ہو گئی ہے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ تورات، زبور اور انجیل میں جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ علی کا ذکر ہے۔ ہاتھ اٹھے گا تو میں جملے آگے بڑھاؤں گا، ورنہ میرے حصے کی نوکری تو ابھی بھی مکمل ہے۔ یا علی، کیونکہ جہاں جہاں تورات اور زبور اور انجیل میں ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ اب چونکہ آیت میں لفظ زبور نہیں آیا تو ہمیں زبور کو ذرا ایک طرف، چونکہ زبور کے لیے آیتیں الگ ہیں، وقت ہوا تو میں پڑھوں گا، ورنہ اسی پہ جملے مکمل۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی امی رسول محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تورات میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ تورات سے مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے، تورات سے آل محمد کے فضائل چھپائے گئے، انجیل سے مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے، انجیل سے آل مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے۔ اور یہ تاریخ کا جملہ نہیں، نہ میری خطابت کا رنگ ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں قرآن کے اندر 41ویں اور 42ویں آیت میں کہہ رہا ہے، 2 یہودی مولوی تھے جو تورات سے مصطفیٰ کے ذکر کی آیتوں کو نکالتے تھے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 اور 42، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اللہ فرما رہا تھا جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرو اور خبردار اسے جھٹلا کر پہلے کافر نہ ہو جانا. آپ اٹھانا، خیرات مانگنا، فکر آ گئے کہ اسے جھٹلا کر ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑے سے سرمایے کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا نہ کرو. تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ کی آیتوں کو فروخت نہ کرو. کیوں؟ یہ آیت کن کے لیے آئی؟ دو یہودی مولوی تھے اس دور کے، ایک کا نام تھا یحییٰ بن اخطب، ایک کا نام ہے کعب بن اشرف. یہ دونوں توریت سے مصطفیٰ کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے. کیوں چھپاتے تھے؟ چونکہ بڑے بڑے یہودی قبائل ان کو دین سیکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے، ان کو دین سکھانے کے لیے غلہ دیا کرتے تھے. اپنی دولت، اپنا مال ان دو یہودی مولویوں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہماری نسلوں کو دین موسیٰ پڑھائے. اب ان یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف نے سوچا اگر ہم توریت ویسے ہی پڑھا دیں کہ جیسے نازل ہوئی ہے تو پھر مصطفیٰ کا ذکر عام ہو جائے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی. چونکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے گا توریت جسے موسیٰ کا آقا کہے. اگر آپ کھو جائیں گے تمہید کے اندر تو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا. تو اگر ہم نے گلفام بھائی، امجد بھائی اس کے فضائل پڑھ لیے تو پھر یہودی اون شاہ جی ہم سے دور ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے مال، ہمیں چاہیے دولت. تو اب ہم توریت سے وہ آیتیں نکال دیں گے جو محمد اور ان کے اوصیاء کی شان میں ہوں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے. اگر یہاں بیٹھے مجمع کو فکرہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آیت پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یعنی 1400 سال پہلے بھی ایسے مولوی تھے جو فنڈنگ کے لیے فضائل چھپاتے تھے. اگر ہاتھ اٹھے گا تو میں فکرہ آگے بڑھاؤں جی. یعنی تب بھی ایسے مولوی تھے جن کو پیسے کا لالچ تھا، جن کو فنڈنگ جب تک آ رہی تھی تب تک وہ اپنا کام چلانا چاہتے تھے، محمد کے فضائل کو بتانا نہیں چاہتے تھے. احسن شاہ جی خبر آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، وہ جو ہر خبر کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے. یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کو دربار نبوی میں طلب کیا گیا. یہاں انہوں نے پیغامبر نے جا کے خبر دی محمد مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، محمد کے دربار میں حاضر ہو. بڑی توجہ، چونکہ جملہ ایک دم ایسا کہوں گا کہ جاگنا پڑے گا، اور نیند سے ایک دم جاگیں تو سر میں درد بھی ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ جاگتے رہیں تاکہ جو فکرہ ایک دم آئے اسے وصول کریں. جو ہی محمد کے قاصد نے زوار بھائی جا کر کہا نا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے، یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کہنے لگے اگر ہم نہ آئے تو کہ پھر محمد کہہ رہے ہیں اگر تم نہ آئے تو پھر علی تمہیں بلانے آئے. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی. اگر تم نہ آئے تو پھر علی تمہیں اپنے انداز سے بلانے. دونوں فوراً توریت کا نسخہ سنبھالے دربار نبوی میں پہنچے. رسول نے فرمایا کیوں تم توریت سے میری فضیلت کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم ان آیتوں کو توریت سے حذف کر رہے ہو کہ جن میں مجھ محمد کا ذکر ہے؟ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں پہچانا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. کہنے لگے ہماری کتابوں کے مطابق آپ کے آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں. ہمارے مطابق آپ کے آنے میں 500 سال باقی ہیں. اور کہا یہ جو کھڑا ہے میرے ساتھ کہ یہ کون ہے؟ کہ وہی جو توریت میں بریہ ہے، جو زبور میں شنتیہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے. کہنے لگے
ابھی تو محمد ہی دنیا میں نہیں آیا، محمد آئیں گے تو پھر علی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ مصطفیٰ نے کہا گویا تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے وجود محمدیت کا انکار کر رہے ہو کہ جی ہمارے مطابق آپ کے آنے میں 500 سال باقی ہیں، پتہ نہیں فنڈنگ مولویوں سے کیا کیا کروا دیتی ہے۔ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر محمد کا انکار کر رہے تھے، تبھی تو آج کا مولوی بھی کہتا ہے شیعو ابھی امام زمانہ کے آنے میں بڑا وقت ہے، حالانکہ امام موجود ہے مگر فنڈنگ کی وجہ سے مان نہیں رہا کہ امام موجود۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا بھائی بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، ابھی تک بھی ان کی 1400 سال سے یہی عادتیں ہیں، یہ حجت کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں مگر کیا کریں، حرص مال ایسا ہے، یہ دولت کا لالچ ایسا ہے کہ ابھی تک یہ مان ہی نہیں پا رہے۔ حجت سامنے موجود ہے، جب بھولے بھالے شیعہ پوچھے نا کہ چلیں اگر امام کے آنے میں ابھی دیر ہے تو تب تک کیا کریں، کہ تب تک ہم ہیں نا، تب تک ہم ہیں نا، کیونکہ یہ دولت ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وقت کی حجت موجود ہے، وقت کا محمد موجود ہے، اس کا مطلب جو وقت کے محمد کے ہوتے ہوئے ابھی یہ سمجھے کہ وہ نہیں آئے، وہ کم از کم یہودی ہوتا ہے، وہ کم از کم ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی مل کے سارے حیدری۔ بڑی توجہ بڑی توجہ، رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہو تو پھر آج تم میں اور ہم میں فیصلہ توریت کرے۔ یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کہتے ہیں وہ کیسے، کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر پوری توریت پڑھنا شروع کرو۔ اب ان کے پاس جو توریت تھی اس میں سے آیتیں پہلے ہی حذف کر چکے تھے، دونوں نے ایک ایک طرف سے توریت کا بڑا نسخہ پکڑا، پوری توریت پڑھنی شروع کی، شروع سے لے کے آخر تک پوری توریت پڑھ چکے۔ کہنے لگے محمد ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں آپ کا ذکر نہیں ہے، دیکھیے بھرے دربار میں ہم نے سب کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھا۔ محمد نے کہا دیکھو میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو کروں گا وہ میں نہیں کروں گا بلکہ وہ کرے گا کہ جس کی آنکھیں میری آنکھوں کے اشارے کی منتظر ہے۔ ادھر امیر کائنات مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کی نگاہ نبوت میں دیکھا، عین اللہ آنکھوں نے عین اللہ آنکھوں کو کوئی پیغام دیا۔ ہوا کیا، مدینۃ المعاجز جیسی آسان کتاب میں بھی لکھا ہے وہ توریت کا نسخہ 2 منہوں والا اژدہا بن گیا۔ ایک نے یحییٰ بن اخطب کے ہاتھوں کو کھانا شروع کیا، ایک نے کعب بن اشرف کے ہاتھوں کو کھانا شروع کیا۔ دونوں کی چیخیں دربار نبوی میں بلند ہوئی، ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے، ہم آج کے بعد حق کو نہیں چھپائیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے اعتراف نہیں کیا، اب صرف سزا ملے گی، اب کوئی مہلت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی حق ہے، ابھی بھی وقت ہے، پڑھ لو، جب وہ آ جائیں گے پھر مہلت باقی نہیں۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ بڑی توجہ جی بڑی توجہ۔ اچھا نعرہ آپ آخر میں ایک بھی صحیح لگا لیں گے نا مل کے تو وہ بھی جشن کے لیے کافی ہو، لیکن جو گفتگو ہے اسے ذہن میں لے جائیں گے گھر تو وہ میری حقیقی داد ہے۔ بڑی توجہ۔ ابو ذر بھائی کمال یہ ہوا کہ جو ہی توریت 2 منہوں والا اژدہا بنی، ایک منہ نے یحییٰ بن اخطب کے ہاتھ کھائے، ایک منہ نے کعب بن اشرف کے ہاتھ کھائے۔ جب ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی تو محمد نے ان کی چیخیں سن کر انہیں معاف نہیں کیا، چونکہ اب حکم الہی آ گیا تھا کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اور شجی اسی وقت دربار نبوی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ پتہ چلا جو گواہی اللہ بھیجے اسے چھپانے والا ظالم تو ہوتا ہے، مگر یحییٰ بن اخطب بھی ہوتا ہے، کعب بن اشرف بھی ہوتا ہے، بلکہ سارے سخی سردار کلندر۔ اچھا، یوحنا کی انجیل 16ویں باب کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک حوالہ ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے جناب یحییٰ کی، چونکہ یوحنا رومی نام ہے جناب یحییٰ کا، تو انہوں نے جو انجیل بیان کی ہے اس کے 16ویں حصے کے اندر ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا عیسیٰ سے سنا ہے کہ ایک ایسا عظیم پیغمبر عیسیٰ کے بعد نازل ہوگا کہ عیسیٰ فرماتے تھے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، مجھے ایک جملے تک آپ کو لے جانا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور پڑھو۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر اس کا دور پاؤں تو اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں یحییٰ کی زبانی؟ اگر میں اس محمد کو دیکھوں تو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی نالین کے تسموں کو درست کر سکوں۔ انجیل برنباس کے اندر ایک یہودی کاہن سے عیسیٰ کا مناظرہ ہے۔ عیسیٰ اس سے بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک عظیم تر پیغمبر آئے گا۔ اس یہودی کاہن نے کہا ہم تجھے خدا کا سچا نبی مانتے ہیں، چونکہ موسیٰ کے بعد کسی کو بھی تجھ سے بہتر نہیں پاتے، تو کس آنے والے کی خبر دے رہا ہے؟ کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ کہ وہ تجھ سے کتنا بہتر ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے اتنا بہتر ہے کہ اگر خدا کا کرم اور فضل ہوا تو میں اسے موزے پیش کروں گا، میں اسے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ 2-3 جملے متصل کر کے جس کے ذہن میں آ گئے تو اس کے لیے فضائل کا اس جشن کا پہلا فکر میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے تھے اگر میں محمد کا دور پاؤں تو ان کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ مریم کا بیٹا کہہ رہے اگر میں اس کا دور پاؤں تو اسے موزے پیش کروں۔ یحییٰ کی زبانی بنی اسرائیل سے کہلوا رہا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ محمد کی نالین کے تسموں کو سیدھا کروں۔ یہودی کاہن کہتا ہے جب وہ تیرے بعد آئے گا تو پھر تجھ سے افضل کیسے ہے؟ عیسیٰ سر چھکا کے کہتا ہے وہ آئے گا میرے بعد، ہے مجھ سے پہلے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، جس کا ہاتھ اٹھائے مجھے نہیں پتا کون بندہ یہاں پر آئے کون نہیں ہے۔ فکر سننا کا وہ آئے گا میرے بعد مگر ہے مجھ سے پہلے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ جزوی بطول کا بیٹا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں محمد کی نالین کے تسمے سیدھے کرنے کے قابل نہیں، کبھی کہتا ہے محمد آئے تو میں اسے موزے پیش کروں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ توریت کا حامل ہے، موسیٰ بنی اسرائیل کا اہم ترین نبی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں مصطفیٰ کو دیکھوں تو محمد کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ کوئی نبی محمد کی نالین کے تسمے سیدھے کرے، کوئی خود کو سیدھا کرنے کے قابل نہ سمجھے، کوئی محمد کے قدموں میں موزے پیش کرے۔ ذرا ذہن میں جملہ تو لانا، موسیٰ، عیسیٰ اور یحییٰ نبی ہو کر بھی محمد کے قدموں سے آگے نہیں جا پا رہا۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا۔ موسیٰ، عیسیٰ اور یحییٰ انبیاء ہو کر بھی محمد کے قدموں سے آگے نہیں جا پا رہے۔ اور تو جب بڑے بڑے نبی محمد کی چوٹی کو نہیں سمجھے تو تو 2 کا مولوی ہو کر محمد کے خون کو کیسے سمجھے گا؟ محمد کے لہو کو کیسے سمجھے گا؟ محمد کے لہو کو کیسے سمجھے گا؟ سید المرسلین
بڑی توجہ. تو اس کا مطلب توریت اور انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور جب آپ سیرت مصطفیٰ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو 5ویں 6ٹھی کی اسلامیات کی کتابیں تو سب کے پاس پڑھی ہوں گی. کئیوں کے بچے اسکول جاتے ہیں. جب سرکار عمران لے گئے پہلی دفعہ شام، ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے قرآن میں کہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا. ہم نے قرآن میں جہاں بھی آ جائے نا ہم، اسے کہتے ہیں متکلم مع الصغیر، جب وہ کسی کو ساتھ ملا کر کوئی بات کرے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں. اگر میں ہم کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اور نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ارسال کیا گواہ بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. ہم نے چلے اب بات ہم پہ آ گئی ہے تو اگلے فکرے کا لطف تشریح کے بغیر آئے گا نہیں. جب اس نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا یہ ہم میں کون شامل ہے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام، چونکہ وہ قرآن دیتا تھا، جبرائیل لاتا تھا، تو ہم ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب سورہ یاسین کی 12ویں آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں. تم جو کچھ کرتے ہو، جس نے آج تک یاسین صرف مردے بخشوانے کے لیے پڑھی ہو، اسے کیا پتا یاسین کا امام مبین کون ہے؟ اور ہم نے سب کچھ امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے. جب یہ آیت آئی تو وہاں اردو پنجابی بولنے والے نہیں، سارے بڑے بڑے عرب تھے اور سارے رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے کہا اس کا مطلب جو انا کے ہم میں ہے وہی امام مبین ہے، جو مار بھی سکتا ہے، جو زندہ بھی کر سکتا ہے. یا رسول اللہ، لیکن یہ اس کے ساتھ انا میں زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ کہ وہ غازی کا بابا. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ رہا ہوئی، وہ ہے امام مبین. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. نا فکرہ تو یہی لطف والا ہے. اور نے کہا انا میں قرآن کے نزول میں جبرائیل شامل ہے. انا میں اس کے ساتھ جبرائیل آ جائے تو تکلیف نہیں، علی آئے تو موت پڑ جائے. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا. ابھی 10 منٹ میں نے آپ کے لینے. انا میں ہم، اچھا ایک انا اور آگے، انا اعطیناک الکوثر. دیکھیں میں جو تفسیر پڑھوں گا وہ معصوم کے فرمان کے مطابق پڑھوں، چونکہ ملا کی ہم نے نہ کل مانی ہے، نہ آج مانی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی مانیں گے. اور مولوی اسی حسرت کو لے کے دنیا سے چلا جائے گا کہ ہم اس کی بات مانیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو. بڑی توجہ. انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی. ہم نے، بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا یہ انا میں جبرائیل تھا نزول قرآن میں، علی امام مبین یاسین کے انا میں، یہ انا اعطیناک الکوثر میں مصطفیٰ کے ساتھ جو سیدہ کے نزول کر رہی ہیں مصطفیٰ پر، یہ کون ہے جو اس کے ساتھ انا میں شامل ہے؟ کا کوئی اور نہیں، سیدہ کی ماں ملکۃ العرب. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. اس انا میں بھی کوئی انا جہاں ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر ابھی 3 انا سن کر دل نہیں بھرا تو پھر چوتھا انا ہی تو آج کے جشن کی معراج ہوگا. انا میں جبرائیل آئے تو نزول قرآن، انا میں امام مبین آئے تو زندگی اور موت، انا اعطیناک الکوثر میں ملکۃ العرب آئے تو انا مکمل ہوتا ہے. اب یہ کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا؟ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا
جو محمد کو کہیں بھیجنے کا اختیار رکھتا ہے، اللہ تو نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، یہ اور کون ہے جو مصطفیٰ کو کہیں بھیجنے کا اختیار رکھے؟ آواز محمد آئے گی۔ تم نے دیکھا نہیں جہاں میرا چچا ابو طالب کہتا تھا میں وہی چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکر سمجھ آئے ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جہاں میرے چچا ابو طالب کہتے تھے میں وہی چلا جاتا تھا؟ ایک دفعہ ظاہری سن 12 سال کا رسول اللہ کا جناب عمران ابو طالب شہنشاہ نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد، ہمیں شام کے سفر میں جانا ہے۔ کہ بسم اللہ چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ گئے، بحیرہ راہب نے شام میں دیکھا۔ سوار بھائی 3 دن بحیرہ راہب دیکھتا رہا، کبھی محمد کا چلنا، کبھی محمد کا رکنا، کبھی محمد کا بیٹھنا، کبھی مصطفیٰ کا اٹھنا، کبھی مصطفیٰ کا کھانا، کبھی مصطفیٰ کا پینا۔ چوتھے دن آ کے کہتا ہے ابو طالب تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ نبی ہے؟ مسکرا کے علی کے بابا نے کہا کوئی نئی بات بتاؤ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی کوئی نئی بات بتاؤ۔ یہ تو مجھے پتا ہے یہ نبی ہے، یہ ایک دن کا تھا، میں جب سے اس کی نعتیں لکھ رہا ہوں۔ کہا نہیں ابو طالب میں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ چلتا ہے تو درخت جھکتے ہیں، یہ پتھر اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جہاں سے چلتا ہے دریا اپنا رخ موڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے ابر اس پہ سایہ کرتا ہے، یہ جس سواری پر سوار ہوتا ہے وہ سواری صحت مند ہو جاتی ہے۔ تم نے اسلامیات کی کتابوں میں لکھ تو دیا کہ بحیرہ راہب کہہ رہا تھا یا ابو طالب یہ تیرا بھتیجا جہاں سے جاتا ہے وہاں درخت جھکتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جانور موٹے ہو جاتے ہیں، ابر سایہ کرتے ہیں۔ یعنی پتہ چل گیا درختوں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، پتھروں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، دریاؤں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، جانوروں کو بھی پتا تھا کہ محمد نبی ہے۔ جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا ہی نہیں تھا یہ نبی۔ بڑی توجہ، بس ایک فکر رہ گیا میرے موضوع سے متصل، اگر میں نے وہ پہنچا لیا تو آیت کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے گلفام بھائی پڑھ رکھا تھا کہ محمد نبی، عیسائیوں نے پڑھ رکھا تھا یہ نبی، تبھی تو کہتے ہیں یہودی اور عیسائی تات میں رہتے تھے نسل در نسل کہ اب نور محمد کس پیشانی میں ہے۔ اچھا اتنی بھی شرم نہیں آتی مولوی کو، یہودی بھی دیکھتے کہ نور محمد کس کی پیشانی میں ہے، یعنی یہودیوں کو 1400 سال پہلے بھی پتا تھا محمد نور ہے۔ بڑی توجہ۔ تو اب سارے مذاہب کی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ مجھے 2 لمحے کے لیے آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جانا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں جی 5 منٹ اوپر ہو جائے، بڑی توجہ، زیادہ پیچھے نہیں جانا۔ ایسے 2200 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے 2200 قبل مسیح حضرت ابراہیم کا نزول ہوا۔ 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم جب دنیا میں تھے تو اس وقت مکے میں بنو جرہم کی حکومت تھی اور مدینے میں بنو عمالقہ۔ دیکھنا کہ پرانی کتابوں میں نبی کا ذکر کیسے، بس فکر یہی آخری ہوں گے اور میری طرف سے یہ عالم ہے۔ تو بنو جرہم مکے میں، بنو عمالقہ مدینے میں، اور مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ مولا آپ کی زندگی کرے۔ آپ اونچی بھی بول لیں گے تو جشن کا دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور صبح ویسے بھی کام پہ کسی نے نہیں جانا ہے، اتوار ہے۔ مدینے کا پرانا نام کیا؟ یثرب۔ اب یہ جو یثرب نام ہے نا مدینے کا پرانا، بنو عمالقہ کے ایک سردار گزرے جن کا نام تھا یثرب بن قانع۔ یثرب
بن قانع بن مہلئیل بن لاؤس بن سام بن نو، ان کے نام پر یثرب کا نام یثرب تھا چونکہ یہ وہاں کے سردار تھے۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم کے ٹھیک 700 سال بعد 1500 قبل مسیح میں مصر میں حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کا اعلان کی، اور پھر یہودیت پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے دین کے کچھ مبلغ یثرب کی طرف بھیجے، جنہوں نے آ کے دین موسیٰ کی تبلیغ شروع کی۔ پھر ہوا یہ کہ جو حضرت موسیٰ کی تبلیغ پھیلتی گئی تو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا، پھر نصرانیت پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ اور سردار الانبیاء میں کل فرق ہے 550 سال کا ظاہراً، ورنہ فکر حضرت عیسیٰ کا انجیل والا ذہن میں رکھیے گا، وہ آئیں گے بعد میں، ہیں مجھ سے پہلے۔ اب کوئی پوچھے وہ کتنے پہلے؟ جب پہلا نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب تھا بھی نہیں تھا، جب پہلا بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وہ تب بھی تھا۔ بڑی توجہ، بس 2 لمحے چونکہ جشن کا نتیجہ بڑا کمال ہو جائے گا اگر آپ سب کی توجہ ہوگی۔ تو رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ میں فرق ہے 550 سال۔ پھر یثرب میں 300 سال حضرت کو عیسیٰ کو آئے ہوئے جب دنیا سے گزر گئے، اور 300 سال حضرت عیسیٰ کے بعد کا وقت گزرا، تو یہودیت کی بجائے عیسائیت پھیل گئی تھی یثرب کے اندر، اور ان علاقوں میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا زور زیادہ تھا، اور کرسچنز اور جیوز کا جو کلیش تھا وہ دن بدن بڑھ رہا تھا، چونکہ عیسیٰ کا دین موسیٰ کے دین پہ غالب آ رہا تھا۔ حالانکہ لوگ جانتے نہیں تھے جو غالب علی کل غالب ہے وہ آنے والا ہے۔ تو 300 سال حضرت عیسیٰ کو بھی آ کر گزر گئے، اور رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کر کے آنے میں 283 سال باقی تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ آنے میں یہاں پر یمن کے اندر ایک قبیلہ بستا تھا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ والے حضرت موسیٰ کے دین پر تھے۔ ابھی حضور کے مدینہ آنے میں 283 سال باقی تھے کہ بنو قریظہ کا ایک حاکم اٹھا جو بڑا ظالم تھا، اس کا نام تھا تبان ابن اسد، اسعد، الف سین عین دال، تاریخ کا ایک گوشہ ہے اور اسی پہ بات مکمل ہونے جا رہی۔ اس نے کہا کہ یثرب کے اندر جو عیسیٰ کا دین پھیل رہا ہے تو میرا دل ہے کہ میں دوبارہ موسیٰ کی شریعت کو وہاں رائج کروں۔ اس نے کہا اس کے لیے کیا کرو گے؟ کہا میں لشکر لے کر جاؤں گا، پہلے اہلیان یثرب کو قتل کروں گا۔ یثرب کس کا پرانا نام ہے؟ مدینے کا۔ مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا توجہ ہے کہ نہیں، بڑی توجہ۔ تو اب تبان ابن اسد نے کہا کہ میں فوج لے کر جاؤں، جا کر یثرب کو ختم کروں، اہلیان یثرب کو ماروں، صفحہ ہستی سے ان کو مٹاؤں، اور وہاں پر موسیٰ کا دین دوبارہ سے جاری ہو۔ اس نے جنگ کی تیاری کی۔ ابھی امجد بھائی لشکر لے کے نکلا تھا کہ 2 یہودی عالم آئے اور آ کر کہتے ہیں دنیا میں جہاں چاہے جنگ کرنے جانا مگر یثرب نہ جانا۔ کہنے لگے تم مولوی ہو، تمہارا کام حکومت کے معاملات میں دخل دینا نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ گیا، اس نے یثرب پہ حملہ کیا۔ یثرب کا دفاع کمزور تھا، اس نے وہاں کے لوگوں کو، بڑے بڑوں کو قید کیا، اپنے بیٹے کو وہاں پہ حاکم بنایا۔ تبان ابن اسد رسول اللہ کے مدینہ آنے سے 283 سال پہلے یثرب کا فاتح بن کے نکل رہا تھا۔ پیچھے سے خبر ملی یثرب والوں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور دوبارہ یثرب کا قبضہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر غصے میں آیا، کہنے لگا پہلے تو میں نے یثرب فتح کیا تھا، اب یثرب کے ایک ایک مکان کو آگ لگا دو اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ وہ 2 یہودی عالم جو اسے حملے سے روک رہے تھے، انہوں نے اپنے امامے سر سے اتارے، اس کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں پہلے ہم نے تجھے منع کیا تھا یثرب پہ حملہ نہ کرنا، اب جوان بیٹا قتل کروا لیا ہے، دوبارہ جائے گا تو خود بھی مارا جائے گا، لیکن یثرب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے کہا یثرب میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم نے توریت میں
शहर है। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। हमने तौरात में पढ़ा है कि यस्रब मूसा के भी मालिक का शहर है, मूसा के आका का शहर है, मूसा के सरदार का शहर है, जहां जी चाहे जाकर हमला करना, मगर खबरदार यस्रब पे हमला न करना। मुसलमानों, वो यहूदी मोहम्मद के आने से 283 साल पहले मीठे मदीने के फजाइल पढ़ के कह रहे थे, खबरदार यस्रब पे हमला न करना। उन्हें कहा मूसा का सरदार, मूसा के सरदार का नाम सुना, तबान बिन असद के हाथ से तलवार छूटी। कहा अच्छा, अगर मूसा के सरदार का शहर है तो मुझे उसकी कोई फजीलत तो बताओ। कहा हम तुझे उसकी क्या फजीलत बताएं? वो पत्थरों की सरजमीन पर आएगा, वहां से हिजरत करके खजूरों की सरजमीन यानी मदीने में दाखिल होगा, यहाँ उसकी हुकूमत कायम होगी, उम्मतें उसके सामने सरनिगू होगी। वो अपनी तलवार कभी चलाएगा नहीं, चूंकि कुल आलम की रहमत होगा, मगर उसके साथ तलवार चलाने वाला एक ऐसा होगा जिसके सामने किसी की तलवारें टिक नहीं सकेगी। उसकी फौज के तीर इतने तेज होंगे कि हर लश्कर उसके लश्कर के सामने शिकस्त खाएगा। वो दुनिया पर अपने परचम लहराएगा, तेरी छोटी सी फौज तो उसके सामने शह ही कोई नहीं। कहने लगा फिर बताओ वो मूसा के आका के आने में कितना वक्त बाकी है? कहा हमारे मुताबिक अभी कम से कम 3 या उससे कुछ कम या ज्यादा सदियां बाकी हैं। उसने कहा अच्छा, अगर वो मूसा का सरदार इतना अजमत वाला है तो उसकी कोई और फजीलत है? कहा पत्थर उसके हाथों पर कलाम करेंगे, एक सफेद अब्र होगा जिसने उसके ऊपर साया किया होगा, मूसा उसकी रैयत कहलवाने में फख्र महसूस करेगा, इब्राहिम उसकी रैयत कहलवाने में फख्र महसूस करेगी, सारी बनी इसराइल क़यामत में तरस रही होगी, काश हमें भी मोहम्मद का उम्मती होने का शर्फ अता हो जाता, वो इतना बड़ा सरदार है। और शाह जी अकीदे का फिक्र है जो हुजूर के 283 साल मदीना में आने से पहले एक यहूदी बादशाह तबान इब्न असद ने कहा, जो ही उसने तौरात से मोहम्मद के फजाइल सुने ना, तलवार छोड़ के कहता है अगर ये बात है तो मैंने उसका सदका यस्रब वालों को जवान बेटे का कत्ल माफ किया। मैंने उसका हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए तो मैंने उसका सदका यही तो तासीर है इन शहनिशाहों के फजाइल में। और शियों से ज्यादा इस बात को कौन महसूस करे? बंदे जवान बेटा दफना के आते, अगले दिन कुल्लों की मजलिस में कह रहे थे वाह या रसूल अल्लाह तेरे हुसैन की क्या। तो अब ये आया सिर्फ 2 मिनट बाकी, जैसे बेदारी का सबूत दिया बिल्कुल ऐसे ही। रसूल अल्लाह के फजाइल सुनकर तबान इब्न असद ने कहा ठीक है, अब मुझे एक दफा यस्रब ले चलो। कहा अभी तो इरादा तर्क किया, अब क्यों जाएंगे? कहा पहले यस्रब जालिम बन के जा रहा था, अब यस्रब गदागर बन के जाऊंगा। चले यस्रब में जाके कहते हैं उस आने वाले बादशाह के लिए एक आलीशान महल बनो। उन्होंने कहा उस महल को बनाने में तो बड़ा वक्त लगेगा, दूसरी मुहिम्मात का वक्त चला जाएगा। उन्होंने कहा अगर महल नहीं बन सकता तो एक आलीशान मकान बनाओ, एक आलीशान मकान बना। उन्होंने कहा इस मकान के दरमियान में गुलाई के अंदर एक कमरा तामीर करो। उस मकान के अंदर गुलाई में एक कमरा तामीर हुआ। उसने कहा इस मकान को मैं उस सरदार के लिए बना के जा रहा हूं जो मूसा का सरदार है, इस मकान में आकर वो कयाम करेगा। यहूदी उलमा ने कहा तू तो अकीदत में हमसे भी आगे चला गया, हमने तुझे खबर दी, तूने आने की तैयारी की। कहते अच्छा मुंतजिर होता ही वो हो। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। अच्छा इंतजार करने वाला होता ही वो है जो इंतजार करे तो दिल से करे। उसने कहा यहाँ एक चांदी का संदूक रखो, उसमें सारे वो नुस्खे लाओ तौरात, ज़बूर और इंजील के जिसमें मोहम्मद का नाम है, सारे नुस्खे उस चांदी के संदूक में रखे गए। कहने लगे अभी संदूक बंद नहीं करना। इसने एक खत लिखा, खत लिखकर उस चांदी के संदूक में रखा। संदूक बंद हुआ, उस कमरे के दरवाजे को मुकफ्फल किया गया और चाबी उन 2 यहूदी आलिमों को देके कहता है अब इस मकान के मतवल्ली तुम हो और तुम्हारी आने वाली नस्लें, जब तक मूसा का आका मोहम्मद
یثرب میں نہیں آ جاتا، یہ مکان تمہاری اور تمہاری نسلوں کی ضمانت میں دے کر تمہیں متولی بنا کر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ہمیں یہ تو بتا دیجئے اس کمرے کو آپ نے بند کیوں کیا؟ کہ باقی پورا مکان کھلا ہے، تم نوکر بن کے رہ سکتے ہو، اس کمرے میں اس سردار کے آنے تک کوئی نہ جائے، چونکہ تم نے ہی تو بتایا ہے وہ تطہیر کا مالک ہے، یہاں کسی بشر کا قدم بھی نہ آنے پائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس خط میں لکھا کیا؟ تبان ابن اسد نے کہا وہ خط میں نے محمد کے لیے لکھا ہے، لیکن اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سارے یثرب والوں کو اکٹھا کرو۔ اور جی ابھی آج ان بندوں کو پتہ چل جائے گا کہ جب حضور مدینے پہنچے تو یثرب والے پہلے سے استقبال کرنے کے لیے کیوں کھڑے تھے، وجہ کیا تھی؟ 283 سال مصطفیٰ کے مدینہ میں آنے سے پہلے تبان ابن اسد نے سارے یثرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتے ہیں سنو، میں نے اس محمد کے نام ایک خط لکھ دیا ہے جو 3 صدیوں بعد یہاں پر آئے گا، اور میں نے اس خط میں لکھا ہے اے مصطفیٰ کاش میں آپ کا دور پالوں، لیکن اگر میں آپ کا دور نہ پا سکا مجھے یقین ہے میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، چونکہ میرا عقیدہ ہے جس کا انتظار کرتے مر جائیں وہ اگر حق ہو تو کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو مولا صادق کہہ رہے تھے میرے پاروے کا انتظار کرتے ہوئے قبر میں چلے جانا، وہ آئے گا تمہیں قبروں سے بلا لے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، بڑی توجہ بھائی۔ تبان ابن اسد کہتا ہے میں نے اس خط میں لکھ دیے کاش میں آپ کا دور پاؤں، لیکن آپ کا دور پا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر پالوں تو آپ کے نالین کو بوسا لوں۔ مجھے نہیں پتا امجد بھائی میں اگلا فکرہ کس انداز سے پڑھوں، یہ کس انداز سے سنیں، اس پہ جشن منا سکیں یا نہ منا سکیں، لیکن میری نظر میں عزت مصطفیٰ کا اس وقت یہ جو فکرہ میرے سامنے ہے میرے عقیدے کی معراج ہے۔ انہوں نے کہا کاش میں آپ کا دور پاؤں تو آپ کے نالین چوموں، چونکہ توریت سے سن چکا ہے موسیٰ کو بھی حسرت ہے اس نالین کے تسمے سیدھے کرنے کی۔ یہودی علماء نے کہا ہم نے تجھے بتایا ہے کہ موسیٰ کو اس کی نالین کے تسمے بند کرنے کی حسرت تھی، تجھے چومنے کی حسرت کیوں ہے؟ کہ تم نے یہ بھی تو بتایا ہے نا موسیٰ طور پہ بھی جائے تو جوتی اتار کے جاتا ہے، وہ عرش پہ بھی جائے تو جوتی پہن کے جائے گا، وہ عرش پہ بھی جائے تو جوتی پہن کر جائے گا۔ اس نے محمد مصطفیٰ کے لیے مکان بنایا، ایک دفعہ دیکھنا تو جشن مکمل ہو گیا۔ 283 سال مصطفیٰ کے آنے میں باقی تھے۔ 2 یہودی عالموں جنہوں نے محمد کے آنے کی خبر دی تھی، پتہ چلا مولوی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف محمد کا فضائل چھپا رہے تھے، یہ دونوں محمد کے فضائل بتا رہے تھے۔ تبان بن اسد نے کہا تم اس گھر کے متولی ہو۔ ان یہودی علماء کی 5 نسلیں گزر گئیں، جب ان کی 6ٹھی نسل آئی نا تو اس میں سے جو اس گھر کا متولی بنا اس کا نام تھا ابو ایوب انصاری، اس کا نام تھا ابو ایوب انصاری۔ ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے، وہ جس کے مکان کے باہر محمد کی اونٹنی جا کے رکی تھی، یاد رکھنا مسلمانوں وہ ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں، وہ 350 سال پہلے مکان بنا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ابو ایوب انصاری انہی یہودی علماء کی نسل سے اسی مکان کا متولی بنا۔ اسی لیے تو جب نبیوں کے سردار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تو مدینے کے باہر کھڑے تھے، پورا مدینہ محمد کا استقبال کرنے آیا تھا، لیکن محمد کہہ رہے تھے سارے آ گئے ہو، ابو ایوب نہیں آیا، سارے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ پورا مدینہ محمد کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے باہر تھا۔ نبیوں کے سردار مکے میں علی کو اپنے بستر پر لٹا کر آ گئے تھے۔ مدینے کے باہر نبیوں کے سردار نے کھڑے ہو کر مشاہدہ کرنا شروع کیا، پورا مدینہ باہر کھڑا تھا۔ تو پھر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مدینے کے مرد ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں
وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع. آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے, آج ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے. مگر مصطفیٰ مدینے میں نہیں گئے, محمد مدینے کے باہر دیکھتے رہے. صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مدینے والوں کی چاہت تو دیکھیں, آج 29واں دن ہو گیا ہے. یا رسول اللہ ہم مدینے کے باہر آئے کھڑے ہیں مگر آپ ہمیں اندر جانے کا اذن عطا نہیں فرما رہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں طواف پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں, یہ مدینے کے مرد اور عورتیں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں. آپ مدینے میں جاتے کیوں نہیں؟ محمد مکے کو رخ کر کے کہتے تھے ابھی علی نہیں آیا, ابھی علی نہیں آیا. ایک دفعہ دیکھنا بھائی, ابھی علی نہیں آیا, ابھی علی نہیں آیا. تو گھر جا کر فیصلہ کرنا, جس علی کے بغیر محمد مدینے میں داخل نہیں ہوتا, اس علی کے بغیر تیری نماز میں کیسے آئے گا؟ آپ صدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے, تھوڑا سلامت رہے. بڑی توجہ, جس علی کے بغیر کے حیدری, جس علی کے بغیر اختیار محمد سنو گے, جس علی کے بغیر مصطفیٰ مدینے میں نہیں آتے, پتہ نہیں اس علی کے بغیر تو محمد کو اپنی نماز میں کیسے رکھے گا, روزے میں کیسے رکھے گا, حج میں کیسے رکھے گا, زکات میں کیسے رکھے گا. یعنی محمد مدینے میں علی کے بغیر نہیں آ رہے. تو مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا, جس مسلمان کے پاس علی نہیں اس کے دین میں بھی محمد کا کوئی کام نہیں. جس کے پاس علی نہیں اس کے دین میں محمد کا کوئی کام نہیں. علی مولا آئے, رسول مسکرائے, اب داخل ہوں گا مدینے میں, محمد مدینے میں آئے تو سب نے سنا. اہل یثرب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے گھر, یا رسول اللہ ہمارے گھر, یا رسول اللہ ہمارے گھر, یا رسول اللہ ہمارے گھر. منا لے جشن مل کے, یا رسول اللہ ہمارے گھر, یا رسول اللہ ہمارے گھر. ایک ایک مرد مدینہ نے کہنا شروع کیا ہمارے گھر, ہمارے گھر, ہمارے گھر. محمد مصطفیٰ نے کہا سارے آ گئے ہو, ابو ایوب نہیں آیا. کب وہ تو سارا دن مکان کے باہر بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں کس کی راہ تکتا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیے نا. محمد نے اپنی ناکہ کسوہ کی مہار اٹھائی, اپنی ناکہ کی گردن پر مہار رکھی کہ جہاں یہ جائے. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکر سمجھ آئے. یہ اختیار ہے ان کی سواریوں کا. محمد نے کہا جہاں میری ناکہ کسوہ جائے اسی مکان میں محمد قیام کرے گا. اب زمانہ دیکھ رہا تھا, مصطفیٰ نے ناکہ کی مہار چھوڑی ہوئی تھی, ناکہ کی پشت پر نبی تشریف فرما تھے. محمد کی ناکہ کسوہ پورے مدینے سے گھوم کر اس مکان کے باہر آ گئی جو 283 سال پہلے تبان ابن اسد نے بنایا تھا. اسی مکان کے باہر محمد کی اونٹنی بیٹھی. دنیا والوں آپ بھی نہیں سمجھے, جن کے جانور بھی عالم الغیب ہو. ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا. اور جن کے جانور